اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، جیسے گزشتہ آیات میں تھا قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، تو اسی پر آگے کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ پر گناہ گزرتا ہو، اگر آپ پر دشوار ہو، اعراضہم، ان لوگوں کی بے رخی، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر آپ قدرت رکھتے ہیں کہ آپ تلاش کریں کوئی سرنگ زمین میں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا کوئی سیڑھی آسمان کی طرف، فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، تو ان کے پاس لے آئیں کوئی نشانی۔ تو مطلب اس کلام کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشفقانہ انداز میں نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ایمان کی فکر میں زیادہ نہ پڑیں، کیونکہ نبی کو تو اپنی امت کی فکر ہوتی ہے۔ جب اسی والے سے بتلایا جا رہا ہے کہ اس میں زیادہ مبالغہ نہ کریں، زیادہ فکر میں نہ پڑیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان لوگوں کو اکٹھا کر دیتے ہدایت پر، تو آپ مت ہو جائیں من الجاہلین، یعنی حد سے زیادہ بڑھنے والوں میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں بھی لا رہے تو اس میں بھی اللہ کی کوئی مشیت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اس کی بنا پر ایسا ہو رہا ہے۔ تو آپ کا اور اس کی بنا پر آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ذمہ صرف کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قبول تو وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، یعنی یہاں سننے سے مراد ایسا سننا جو ان کو کیا کرے؟ فائدہ پہنچا دے۔ والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور وہ لوگ جو مردے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کیوں نہیں اتاری گئی اس پیغمبر پر کوئی نشانی ان کے رب کی جانب سے۔ تو یہاں نشانی سے مراد ایسی نشانی جو کیا ہو؟ من چاہی ہو، جس کی کیا کی جائے؟ خواہش کی جائے۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ اتاریں کوئی نشانی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم، نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اڑتا ہو اپنے پروں کے ساتھ، الا امثالکم، مگر وہ کیا ہے؟ امتیں ہیں تمہاری طرح۔ وہ کیا ہیں؟ امتیں ہیں، جماعتیں ہیں تمہاری طرح، یعنی جس طرح تمہیں پیدا کیا گیا اسی طرح ان کو بھی پیدا کیا گیا، جس طرح تمہیں رزق دیا جاتا ہے اسی طرح ان کو بھی رزق دیا جاتا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، ہم نے نہیں کمی کی کتاب میں کسی بھی چیز کی، یعنی ہم نے کوئی بات ایسی نہیں ہے جو چھوڑ دی۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو یہاں جو ہے نا الا امثالکم، اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ قیامت کے دن تمام جانوروں کا بھی انسانوں کے ساتھ ساتھ کیا جائے گا؟ تمام جانوروں کا بھی
انسانوں کے ساتھ ساتھ کیا کیا جائے گا؟ حساب کیا جائے گا. یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا، اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ انصاف دلوایا جائے گا. اس کو بھی انصاف دلوایا جائے گا. اور یہ کس لیے ہوگا؟ جانور جو ہے وہ انسانوں کی طرح مکلف نہیں ہے اور پابند نہیں ہے. جس طرح جنات اور انسان ہے مکلف ہے، اس طرح جانور نہیں ہے. لیکن جانوروں کے درمیان بھی انصاف کا اس طرح کا معاملہ کروانا، یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کی اہمیت کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے. کہ اگر کسی جانور نے بھی دوسرے جانور کو تکلیف پہنچائی تو قیامت کے دن اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ انصاف دلوایا جائے گا. ایک بات. دوسری بات اس سے معلوم ہوئی کہ مخلوق کے حقوق کی اہمیت اللہ کے ہاں کیا ہے، تو اس کی اہمیت کو بھی ظاہر کرنا مقصود ہے. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ کیا ہے؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں، فی الظلمات، تاریکیوں میں ہیں. من یشاء اللہ یضللہ، جس کو اللہ چاہے کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو راہ سے ہٹا دیتے ہیں. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں سیدھے راستے پر. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. یعنی جو مشرکین تھے یا پیغمبروں سے یا پہلی امتیں بھی جو ہیں وہ اپنے پیغمبروں سے کہتی تھی نا کہ اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ ہم پر لے آئیں. تو اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے ارائیتکم، یعنی اخبرونی، بتلاؤ تو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، یا آ جائے تم پر وہ گھڑی قیامت اچانک، غیر اللہ تدعون، تو ایسی مصیبت کے وقت میں، آزمائش کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں، غیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے غیر کو پکارتے ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. بل ایاہ تدعون، بلکہ ایسی حالات میں، ایسے وقت میں تم کس کو پکارتے ہو؟ اسی کو پکارتے ہو. تو ایاہ اس کی تقدیم کس کے لیے ہے؟ حصر کے لیے. ایاہ کی تقدیم حصر کے لیے، مفعول ہے نا اصل میں، تو منصوب کی. بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو تم پکارتے ہو. فیکشف ما تدعون الیہ، پھر وہ دور کر دیتے ہیں جس چیز کی طرف تم اسے پکارتے ہو. انشاء، اگر وہ چاہے. وتنسون ما تشرکون، اور اس مصیبت کی گھڑی میں، اس آزمائش کی گھڑی میں تم بھول جاتے ہو ما تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف بھیجے. اور فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے ان کو پکڑا کس کے ساتھ؟ سختی کے ساتھ. وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیفوں کے ساتھ. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ لوگ کیا ہو جائیں؟ عاجزی اختیار کر لیں. تاکہ وہ لوگ کیا کر لیں؟ عاجزی اختیار کر لیں. یعنی ہم نے ان پر سختیاں اور تکالیف بھیجی تاکہ وہ لوگ کیا کر لیں؟ عاجزی اختیار کر لیں. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، پس کیوں نہیں جب آئی ان پر ہماری طرف سے سختیاں، آفتیں، تضرعوا، وہ ڈھیلے پڑ گئے. یعنی کیوں ایسا نہ ہو گیا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختیاں پہنچی، آزمائشیں پہنچی، تضرعوا، انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی؟ اللہ کی نافرمانیوں کو کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ ولیکن قست قلوبہم، بلکہ ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے. وزین لهم الشیطان ما كانوا یعملون، اور ان کو اچھا کر کر دکھلایا، مزین کر کے دکھلایا شیطان نے ان کے لیے، ما كانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے. یعنی جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہی کاموں کو انہیں کیا کر کے دکھلا دی، مزین کر کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھے کام. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یعنی ایک طرح کا امتحان تو یہ ہوا کہ ان پر کوئی مصیبت آئی، کوئی تنگی آئی،
اور دوسرے امتحان کی دوسری قسم یہ ہوئی فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ بھول گئے ما ذکروا بہ، جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کیا کر دیے، کھول دیے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ہم نے ان پر کیا کر دیے، کھول دی. یعنی ان کو ہر طرح سے ہم نے کیا کر دیا، نعمتیں عطا کی، ان پر آسائشیں ہم نے کیا کر دی، راحتیں، آسانیاں عطا کر دی. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ کیا ہو گئے، اترانے لگے اور وہ خوش ہونے لگے، بما اوتوا، ان چیزوں پر جو ان کو کیا کی گئی تھی، عطا کی گئی تھی. جیسے قارون کے قصے میں بھی آتا ہے نا، اس نے کیا کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ جو کچھ بھی مجھے دیا گیا وہ میری قابلیت کی بنا پر، میری صلاحیت کی بنا پر دیا. تو پھر اخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کو پکڑا اچانک، فاذا ہم مبلسون، تو پھر وہ کیا ہو گئے، نا امید ہو گئے. اس پکڑ کے بعد وہ کیا ہو گئے، نا امید ہو گئے. تو یعنی یہاں دو طرح کی آزمائشیں بیان کی گئی، ایک تو تنگیوں کے ساتھ اور آزمائشوں کے ساتھ، تکالیف کے ساتھ، اور دوسری قسم کی جو آزمائش ہے وہ کس کے ساتھ ہوئی، نعمتوں کی کثرت کے ذریعے سے. نعمتوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ، اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ اس کے پاس نعمتوں کی کثرت ہے اور اس کے باوجود وہ گناہوں میں کیا ہے، مبتلا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے اس کو کیا دیا جا رہا ہے، استدراج ہے، اس کے لیے اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے، مہلت دی جا رہی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی شخص کی کامیابی یا ناکامی کا مدار وہ کیا نہیں ہے، نعمتوں کی کثرت یا قلت نہیں. کیونکہ بسا اوقات نعمتوں کی جو کثرت ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے، بطور آزمائش کے، بطور امتحان کے. پھر اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ دنیا تو کیا ہے، دارالعمل ہے. دنیا کیا ہے، دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے. اس کا جواب مفسرین نے دیا کہ دنیا جو ہے نا وہ دارالجزا نہیں ہے بلکہ دارالعمل ہے. تو دنیا میں جو کسی کو کچھ آزمائشیں پہنچتی ہیں، یعنی بعض اعمال کی بنا پر کچھ آزمائشیں یا بعض اعمال کی بنا پر کچھ آسائشیں پہنچتی ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ نمونہ ہوتا ہے کس کا، عذاب کا یا ثواب. اصل دنیا کیا نہیں ہے، دارالجزا نہیں ہے. تو یہاں پر کسی کے ساتھ جو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے وہ کیا ہے، نمونہ ہے، ہوتا ہے آخرت کے ثواب کا یا آخرت کے عذاب. تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں فقطع دابر القوم الذین ظلموا، کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا. والحمد للہ رب العالمین. تو دنیا سے مشرکین کا ختم ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا ختم ہونا، یہ بھی کیا ہے، ایک شکر والی بات ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، رب العالمین، جہانوں کے پروردگار. اس لیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کے اندر دو صفات پیدا کر دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا ہر کام میانہ روی کے ساتھ ہوتا ہے، اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر عفت و عصمت پیدا کر دیتے ہیں، کہ یعنی وہ کوئی بھی کام خلاف حق نہیں کرتے. ان کا کوئی بھی کام خلاف حق نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ جس قوم کی ہلاکت کا ارادہ فرما لے ان کے اندر خیانت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر اسی بنا پر وہ کیا ہو جاتا ہے، بدعمالیوں میں مبتلا ہو کر وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. قل ارأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. تو یہاں سے توحید کو بیان کیا جاتا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ بتلاؤ تو، ان اخذ اللہ سمعکم، کہ اگر اللہ تعالیٰ لے لے تمہاری سماعتیں، وابصارکم، اور تمہاری قوت بینائی، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، اللہ کے علاوہ کون سا ایسا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہارے پاس لے آئے.
انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، تو بس آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم پھیر پھیر کر کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں آیات کو. ثم هم یصدفون، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑے ہوئے. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، کہہ دیجئے کہ بتلاؤ تو اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب اچانک، او جہرۃ یہ سامنے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو ہلاک تو صرف وہی ظالم لوگ ہی ہوں گے. ہلاک تو صرف کون لوگ ہوں گے، ظالم لوگ ہی ہوں گے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، تو یہ جو رسولوں پر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، تو ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پس جو ایمان لے آیا، واصلح اور اس نے اپنے اخلاق کو سنوار لیا، فلا خوف علیہم ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا آئندہ کا، ولا هم یحزنون اور نہ وہ اپنے گزشتہ پر کیا ہوں گے، غمگین ہوں گے. تو خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ اور حزن کا تعلق ماضی کے ساتھ. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، ان کو پہنچے گا عذاب جو وہ کیا کیا کرتے تھے، نافرمانیاں کیا کرتے تھے. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک. اب یہاں سے کفار کے ایک مطالبے کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ مطالبات کیا کرتے تھے مختلف طرح کے فرمائشی معجزات، حالانکہ ان کے پاس خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہت بڑا معجزہ ان کے سامنے موجود، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ان کے سامنے گزری. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید عطا کیا جو کہ بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. لیکن ان لوگوں نے صرف اس معجزے کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ مختلف اوقات میں مختلف طرح کے مطالبے کرتے رہتے. تو اب ان کے فرمائشی معجزات، جیسا کہ بعض دوسری پرانی آیات اور حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے فرمائشی معجزات سے ان کے فرمائشی معجزات کو پورا اس لیے نہیں کیا گیا کہ اگر اس کے باوجود بھی ایمان نہ لاتے، تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے، اللہ کے ہاں سنت اللہ یہ ہے کہ جو قوم فرمائشی معجزات کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دیتے، پوری قوم کو ہلاک کر دیتے. اس بنا پر ان کی اس قسم کے مطالبات کو کیا نہیں کیا گیا، پورا نہیں کیا گیا. تو اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مطالبے کیے کفار مکہ نے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ تمام زمین کے خزانے وہ ہمارے لیے بنا دیں، جمع کر دیں. اور دوسری بات، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ ایسا کر رہے ہیں کہ آئندہ پیش آنے والی جتنی بھی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے نقصان کی ہیں یا ہمارے فائدے کی ہیں، وہ تمام ہمیں کیا کر دیں، بتلا دیں. وہ تمام واقعات، تمام باتیں ہمیں بتلا. تیسرا مطالبہ انہوں نے یہ کیا، یعنی یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یعنی ہمارے درمیان میں سے، پھر آپ کے انتخاب کی کیا وجہ ہے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے انہیں 3 باتوں کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے لا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ میں اس میں سے جس طرح چاہوں اس میں کیا کر دوں، تصرف کر دوں. ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، اور تیسرا مطالبہ، اور نہ ہی میں کبھی یہ کہا کہ میں کیا ہوں، فرشتہ ہوں. یہاں جو دوسری بات ہے نا، تو اس میں تو یعنی ہمارا عقیدت یہ ہے کہ جو زمین و آسمان کے اندر
اولین اور آخرین تمام لوگوں کا علم کس کو عطا کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. تو یہاں جو نفی کی جا رہی ہے وہ کس کی ہے؟ وہ ذاتی علم کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی باتیں بتلائی گئی، جتنی بھی خبریں دی گئیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی. تو وہ کیا ہے؟ وہ علم غیب نہیں، وہ کیا ہے؟ انبائے غیب، غیب کی خبریں. تو یہاں جس علم کی نفی کی جا رہی ہے وہ کون سا علم ہے؟ علم ذاتی، علم محیط ہے. ورنہ تو اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا گیا؟ عطا کیا گیا. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کیا جاتا ہے. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، تو آپ ان سے پوچھئے کہ کیا دیکھنے والا اور نابینا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تو تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون، اور ڈرائیے اس کتاب کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان یحشروا الی ربهم، کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے پروردگار کے سامنے، جمع کیے جائیں گے. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یخافون ان یحشروا الی ربهم سے مراد وہ کافر لوگ ہیں، یعنی کفار کی بھی کئی قسمیں نا، تو ان سے مراد وہ کفار ہیں جو کس کے قائل تھے؟ معاد کے قائل تھے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے قائل تھے. لیس لهم من دونه ولی، نہیں ہوگا ان کے لیے وہاں اللہ کے سوا کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی. تو ان کو ڈرانا کیوں ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ کیا ہو جائیں؟ پرہیزگار ہو جائیں، تقوی اختیار کر لیں. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. یہاں سے ایک اور قصہ ذکر کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ بعض کفار مکہ کے سردار ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ تو آپ کی باتوں کو بھی سننا چاہتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو بھی قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو لوگ ہر وقت رہتے ہیں نا آپ کے ساتھ، ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے غلام ہوا کرتے تھے، یہ کمزور درجے کے لوگ ہیں. تو آپ پہلے ایسا کریں کہ ان کو اپنے پاس سے کیا کر دیں؟ دور کریں، پھر ہم آپ کی مجلس میں کیا ہوا کریں گے؟ شریک ہوا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت زیادہ حریص تھے اس بات پر، اور اس بات کی بہت زیادہ خواہش رکھتے تھے کہ کسی طرح تمام لوگ کیا لیں؟ ایمان لیں. اور بعض صحابہ نے بھی آپ کو مشورہ دے دیا کہ یہ تو اہل ایمان ہے، ان کو تو بعد میں بھی اگر کسی وقت کیا کیا جائے گا، بلا لیا جائے گا، تو اس چیز کو کیا نہیں کریں گے؟ محسوس نہیں کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ حکم نازل ہوا ان لوگوں کی بنا پر، یعنی جن کا ایمان لانا پھر بھی کیا ہے؟ یقینی نہیں ہے، ان لوگوں کی بنا پر ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں جو کیا ہیں؟ مخلص ایمان والے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، مت دور کیجیے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو صبح و شام، یعنی صبح شام سے مراد صبح اور شام کے لمحات میں. یریدون وجہ، اور پکارنے کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ کہ وہ اس کی رضا کو چاہتے ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں ہے آپ کے اوپر ان کے حساب میں سے کچھ بھی. وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ بھی. فتطردہم، کہ آپ انہیں چھوڑیں، کہ آپ انہیں دور کریں. یعنی ان کو دور کرنے سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا حساب آپ سے لیا جائے گا یا آپ کا حساب ان سے لیا جائے گا. فتکون من الظالمین، تو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کن میں سے ہو جائیں گے؟ قصورواروں میں سے. ایسا نہ کیجیے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا، تو اس نے بتلا دیا کہ کسی کے پاس دولت کی کثرت یا قلت یہ اس کی کامیابی یا ناکامی کا کیا نہیں ہے؟ مدار نہیں، بلکہ انبیاء کی تاریخ کے اندر تو یہ مستقل ضابطہ بن گیا. انبیاء کی تاریخ میں یہ مستقل ایک ضابطہ بن گیا کہ ان کے اولین ایمان لانے والے، یہ انبیاء کی نبوت کو جاننے کا ایک معیار
اہل سیر کے ہاں، مورخین کے ہاں یہ بن گیا کہ ان پر اولین ایمان لانے والے لوگ کیا ہوں گے؟ کمزور لوگ ہوں گے، معاشرے کے کمزور لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے اسی طرح ہم نے آزمایا ان میں سے بعض کو بعض سے، لیقولوا تاکہ وہ کہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ان پر ہمارے درمیان میں سے؟ یعنی یہ جو مالدار مکہ کے سردار تھے یہ کمزور مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے تھے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہی وہ لوگ ہیں؟ اہؤلاء اس میں اشارہ، تو پھر اس کا مشان کون ہوگا؟ ضعفاء مسلمین، کمزور مسلمان۔ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے جاننے والے شکر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے کہیں کہ سلامتی ہو تم پر۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے پروردگار نے لکھ لیا اپنے ذات پر رحمت، یعنی تمہارے پروردگار نے اپنی ذات پر رحمت کو، رحم کو، مہربانی کو کیا کر لیا؟ لازم کر لیا۔ جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نے تورات میں دیکھا یہ چیز لکھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 اجزاء میں سے، 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ مخلوق پر کیا کیا؟ تقسیم کیا۔ تو دنیا میں اب جتنی بھی رحمت ہے، بہن بھائیوں کے درمیان ہے، والدین اور اولاد کے درمیان ہے، زوجین کے درمیان رحم کا جو مادہ ہے، یہ اسی ایک حصے کی بنا پر، اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھے؟ رحمت کے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے کس کے پاس رکھے؟ اپنے پاس رکھے۔ تو باری روایات میں آتا ہے کہ عرش پر یہ بات لکھی ہوئی کہ ان رحمتی غلبت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر کیا ہے؟ غالب۔ انہ من عمل منکم سوءا، کہ جو کوئی تم میں سے کیا کرے گا، کوئی جس سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو گیا، بجہالت، نادانی کی بنا پر، بجہالت، نادانی کی بنا۔ تو یہاں جہالت جو ہے یہ کس کے مقابل ہے؟ وقار کے، تحمل کے۔ یہاں جہالت علم کے مقابلے میں نہیں ہے، یہاں جہالت کا لفظ جو استعمال ہوا یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ علم اور وقار کے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی جان بوجھ کر گناہ کرے تو اس کی توبہ نہیں ہوگی۔ یہاں جہالت سے مراد یہ ہے کہ عملی جہالت، کہ نادانی کی بنا پر، ناواقفیت کی بنا پر، ٹھیک ہے، شرافت کی کمی کی بنا پر اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، ثم تاب من بعدہ، پھر وہ اس کے بعد کیا کر لے؟ توبہ کر لے، واصلح، اور اپنے آپ کو سنوار لے۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہے نا، توبہ میں ایک بات تو یہ ہے کہ ندامت کا اظہار، گزشتہ گناہ پر ندامت کا اظہار، اور آئندہ اس گناہ کو کرنے کا، نہ کرنے کا پختہ عزم۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر وہ گناہ کس کی قبیل سے ہو؟ حقوق کی قبیل سے ہو، تو اس گناہ کی بنا پر جو حقوق ضائع ہوئے ان کی تلافی، وہ بھی توبہ کی حقیقت میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ ایک تو گزشتہ گناہوں پر ندامت، اور فی الفور اس گناہ سے علیحدگی، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم، اس کے ساتھ ساتھ اس گناہ کی وجہ سے جو حقوق، جن لوگوں کے حقوق متاثر ہوں ان کو پورا کرنا، ان کو کیا کرنا؟ اب چاہے وہ حقوق کس کی قبیل سے ہو؟ حقوق اللہ کی قبیل سے۔ اگر مثلا نمازیں رہ گئی، ان نمازوں کی قضا، کچھ سالوں کی زکوٰۃ رہ گئی، اس زکوٰۃ کی قضا، ٹھیک ہے، حج رہ گیا، اب چاہے وہ بندوں حقوق العباد کی قبیل سے ہوں، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کا مال چرا لیا، کسی کا مال غصب کر لیا، یا کسی کی غیبت کر لی، تو یہ تمام واصلح، اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو کیا کر لیں؟ سنوار لیں، اپنی حالت کو بہتر بنا لیں۔ فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ جو بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کیا کریں، کچھ وقت کے لیے کمزور مسلمانوں کو اپنے سے دور کر دیا کریں،
پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ عتاب فرمایا اور اس کا طریقہ بھی بدلا دیا کہ اب اگر کسی نے ایسی بات کر بھی دی ہے تو آئندہ کے لیے اس سے کیا کر لیں، توبہ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، مومنین کی توبہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان.